الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنگی والا معاملہ، کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یا بنیادی اسباب ایسے معاملات کے اللہ تعالیٰ سے دوری کی ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا، لیکن اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہماری مدد کرے گی جب کہ ہمیں توجہ ہی نہیں۔ تو میرے ساتھیوں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ نماز بالکل نہیں چھوڑنی، اور نماز کو آپ نے حرز جاں بنا لینا ہے۔ ہر حال میں نماز کی پابندی کیجیے اور اکثر باوضو رہیے۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس کے تنگی کے معاملات میں استغفر اللہ یا استغفار کرنا، یا مختصراً یا تفصیلاً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو استغفار کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان کی کثرت کیجیے۔ اور جب بھی کوئی اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنے کسی مقام میں، اپنے رہنے والی جگہ میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہاں داخل ہوتے وقت وہ سلام کرے، چاہے کوئی ہو چاہے نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو کوئی بھی داخل ہو کسی مقام پر جو کہ اس کے رہنے کی جگہ ہو یا جہاں اس نے داخل ہونا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہ سورہ اخلاص پڑھ لے، تو اس سے اس کے لیے وہاں برکات ہوں گی، آسانیاں ہوں گی۔ تو میرے ساتھیوں، سورہ اخلاص کا عمل جمعہ والے دن آپ نے کرنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد، یعنی عشاء کے وقت کے بعد اور تہجد کے وقت تک اگر آپ چاہیں، جیسے ہی آپ کے لیے ممکن ہو، تو سورہ اخلاص کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر جو کوئی بھی حاجت ہو، جو کوئی بھی پریشانی ہو، جو کوئی بھی مسئلہ ہو، جو بھی کوئی تنگی ہو، تو اس سے خلاصی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے صدقے سے عرض کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آخر میں تمام لوگوں سے درخواست ہے، کچھ لوگوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، تو دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم، جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، جو پریشانی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور جس پریشانی کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، ان تمام کے معاملات کو اپنے رحمت کے صدقے سے پورا فرما، مسائل سے چھٹکارا دے۔ مولا کریم، جو بھی لوگ کسی مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما، جو بھی لوگ کسی مصیبت کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما۔ مولا کریم، تیرے بندے تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا کریم، ہر قسم کی تنگی، ہر قسم کی پریشانی سے ہم تمام لوگوں کو نجات دلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو بھی نئے ویور آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ویڈیو کے لائک شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو اس نیک کام میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو آج مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی اور حیثیت کے ساتھ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔